मसीह यीशु के अजीम बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मसीह यीशु में सब खैरियत से हैं। और तमाम दूर व नज़दीक से देखने वाले लोगों के लिए आज का खुदा का कलाम है। आज का कलाम जो हम सीख रहे हैं वो ज़िंदगियों की तब्दीली के वसीला से है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि जब इंसान तौबा की तरफ आता है तो कैसे उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आए मेरे साथ आप एक हवाला निकालें। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11वां बाब है और उसकी 52वीं आयत में से हम तिलावत करते हैं। ऐ शरा के आलमों, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप भी दाखिल न हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं कलाम खुदा में से आज जब हमने तिलावत सुनी है इस पर ज़रा गौर करते हैं कि किस तरह इब्लीस जो नस्ल इंसानी का मुखालिफ है, दुश्मन है और शुरू से ही खुदा के कलाम के और खुदा के आइन के ख़िलाफ़ है, और किस तरह वो इंसान का दुश्मन है और दुश्मनी करता है। मैं एक छोटी सी मिसाल रखता हूँ कि जब कभी कोई नौजवान या नौजवानों की कोई टीम, ऐसे लोग जो गली मोहल्लों में उनके मोड़ों पर खड़े होते हैं और वो नशा करते हैं, वो शराब पीते, चरस पीते और हर किस्म के बुरे काम करते हैं, तो लोग देखते हैं कि वो कैसे गिरे हुए होते हैं और नशे की लानत में बुरे तरीके से नढाल होते हैं। तो हमें अफसोस होता है कि उन पर कोई नज़र नहीं करता और उन्हें खुदावंद के पास लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। वो मुख्तलिफ कलीसियाओं से होते हैं और उनके रहनुमाओं को चाहिए कि वो ऐसे नौजवानों पर, ऐसे लोगों पर जो जिनको इब्लीस ने जकड़ा पकड़ा है और उनसे हर किस्म के बुरे काम करवाते हैं, हमें उन्हें खुदावंद यीशु के पास लाने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि जब कभी कोई खुदा का खादिम, खुदा के लोग ऐसे लोगों पर नज़र करते हैं और ऐसे लोगों को संभालते हैं और उन्हें खुदा का कलाम सुनाते हैं, सिखाते हैं और उन्हें इन सारी बुरी चीज़ों से बाज रखने के लिए और उनके लिए दुआ करते हैं और उनके साथ रफ़ाकत करते हैं, और जब हम खुदा के इस कलाम को उन तक पहुंचाते हैं जो हमें मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से मिलता है, उसके 16वें बाब की 15वीं से 16वीं आयत तक हम इसकी तिलावत करते हैं। ये वो कलाम है जो यीशु मसीह ने जब वो आसमान पर जाते हैं तो अपने लोगों को हदायत करते हैं, हुक्म देते हैं कि किस तरह वो सारी खल्क में जाकर, सारे लोगों में जाकर, अपने अहले इलाका के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने कस्बों के अंदर, अपने गांव के अंदर, हर एक जगह पर जाकर वो खुदा का कलाम सुनाएं। तो जब वो खुदा का कलाम सुनाते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं, ज़िंदगियाँ बदलती हैं। तो इब्लीस
انہیں روکنا چاہتا ہے۔ تو لکھا ہے اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ خداوند کے اس کلام کی جب ہم ارشاد اعظم کو لے کر جاتے ہیں، ہم ان لوگوں تک جاتے ہیں جو ہر طرح کی نشے کی لعنت میں ہیں، گناہوں میں ہیں، بدیوں میں ہیں۔ انہیں جب خدا کا کلام سناتے ہیں لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں، نوجوان بیٹے بیٹیاں بدل جاتی ہیں، اور جب وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو نہیں چاہتے کہ وہ تبدیل ہو جائیں، وہ نہیں چاہتے ان کی زندگیاں بدل جائیں، وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس مشن کو تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ ان کا مشن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ بزرگ، یہ لوگ اسی طرح ایسی گناہوں کی حالت میں رہیں اور گناہ کے اندر ہی مر جائیں۔ یہ ابلیس کی بڑی چلاکی ہے، لیکن ابلیس بھی ایسے لوگوں میں رہ کر کام کرتا ہے۔ جس طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ایسے لوگ ایسی برے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں تو ان پر افسوس کرتے ہیں، اور جب وہ توبہ کر کے یسوع کے پاس آ جاتے ہیں اور یسوع کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو انہیں یہ باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں کہ تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو، تم برے کاموں میں پڑ گئے ہو، تم نے ہمارے باپ دادا کی انتصاب کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے چیزوں میں سمجھتا ہوں باپ دادا کی بدکاری کو چھوڑ کر، کیونکہ جب باپ اگر غلط کام کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، چرس پیتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو ضرور ہے اس کا بیٹا، اس کی اولاد جب اسے دیکھتی ہے تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ لیکن ہمارا باپ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس نے ہمیں یہ کلام دیا ہے کہ لوگوں کو جا کر کلام سنائیں، اور جب لوگ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو میرے عزیزو پھر ایمان جب لے آتے ہیں، ہم لوگوں کو مسیح یسوع کے فرزند بننے کا حق دلاتے ہیں، اس طرح کہ جب وہ اپنی زندگی یسوع کو دے کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں بپتسمہ لیتے ہیں، اور وہ نئی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ نئی مخلوق ہو جاتے ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں کیونکہ پرانی چیزیں گناہ ہے، اور جب وہ گناہ کو چھوڑ کر نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہے۔ نہیں، ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو خدا کے خادم کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو اس سمجھ پر رکھتے ہیں کہ ہم ہی صرف اس قوم کے لیڈر ہیں، صرف ہمارے پاس ہی یہ اختیار ہے، ہمارے پاس خدا نے یہ اختیار دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ساری خلقت میں جا کے انجیل کی منادی کرو۔ تو ہم خدا کی انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو، بھولے بھٹکے کو جو مسیح یسوع سے دور ہیں، غافل ہیں، انہیں یسوع کے پاس لاتے ہیں تاکہ وہ بھی زندگی پائیں، کثرت کی پائیں، اور خدا کے سچے گواہ بنیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر یسوع کی منادی کریں، تاکہ ہم اور زندگیوں کو جیت کر یسوع کے پاس لائیں اور روحوں کو بچائیں، تاکہ جب یسوع مسیح آسمان سے آئے تو وہ بھی سب مل کر ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کریں۔ آئے ہم استقبال کرنے کے لیے اپنی تیاری کریں۔ ہم اپنے اندر سے ہر طرح کا بغض، ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کی تمام ان باتوں کو نکال کر آئے ہم اپنے کلیسیا کی طرف دھیان، آئے ہم اپنے مسیحوں کی طرف دھیان دیں، وہ کس قسم کی زندگی گزارے ہیں۔ یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہمارے یہ سرمایہ ہے، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے آگے جا کر اس مذہب کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے اور مسیح یسوع کے سچے فالور بننا ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ مسیح یسوع آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اس پر عمل کرنے کا بڑا بھاری فضل دے۔ آمین۔